اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ یا الہ العالمین، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ رات میں فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کو میں اپنے ساتھ چلاؤں گا کہ انڈونیشیا کا ایک شہر ہے کہ جس کے اندر کتوں کی ایک مارکیٹ ہے، ڈاگز کی، کتوں کی، اور لوگ وہاں جا کر کے ان کا گوشت خرید رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے لے رہے ہیں۔ اور اس سے صد افسوس، اس سے زیادہ تکلیف کی بات یہ تھی کہ دیکھیں ان کو وہ کس طرح سے مار رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو پھر ان کے اوپر کی جو کھال ہے اس کو جلا رہے ہیں۔ دیکھ کر کے جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اور قربان جاؤں اس پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی۔ اور وہ کہا ہے نا کہ میرے نبی جس طرح اپنی امت کے لیے رحیم تھے، شفیق تھے، رحمت للعالمین تھے، اسی طرح حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے۔ قربان جاؤں ہمارا دین جس پر لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارا دین جس پر لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ہمارا دین جس پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارا دین، دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھیں اگر تم نے قربانی کے لیے بھی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے چھری نہ لے کر کے آؤ کہ اس کو تکلیف ہوگی۔ قربان جاؤں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی محبتوں پر فرمایا اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے چھری نہ تیز کرو، اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو کسی اور جانور کے سامنے ذبح نہ کرو کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ میں کس بات پر اپنے نبی کا شکر گزار ہوں، اپنے نبی کے احسانات کا ہم کس طرح سے بدلہ چکا سکتے ہیں کہ میرے نبی نے تو اپنی امت کی آسانی کے لیے ان اعمال کو بھی چھوڑا جو حضور کو پسند تھے۔ مسواک حضور کو کتنا پسند تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ نہ لگتا کہ میری امت پر یہ شاق گزرے گا، مشکل گزرے گا، تو میں یہ لازم قرار دیتا کہ میری امت کے لوگ ہر فرض نماز کے وضو کے وقت جو ہے نا جی مسواک کو کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کیوں 3 دن پڑھی مسجد کے اندر؟ صرف اور صرف امت کی آسانی کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسند کے اعمال کو چھوڑ دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبیلہ دوس کی طرف حضرت طفیل بن عمر دوسی کو بھیجا اور ان لوگوں نے بات نہیں مانی، کافروں کے لیے بھی جب صحابہ کو آ کر کے بتایا، صحابہ نے حضرت طفیل بن عمر دوسی نے بتایا تو صحابہ نے فرمایا ابھی حضور ہاتھ اٹھائیں گے اور ان کو بد دعا دیں گے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اللہم اہد دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، اور حلال جانور بھی اگر مر جائے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کھانا اس کو۔ اور یا اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں کس طرح
بن مانگے بغیر کسی تگ و دو کے اس امت میں بنایا جس امت کے لیے نبی دعائیں کرتے تھے، اس نبی کا امتی بنایا جس کے لیے نبی دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ یا تو وہ امت دے دے یا اس نبی کی امت میں سے بنا دے۔ اللہ تیرا کروڑ شکر ہے، اور اس بات پر شکر ادا کریں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں کتنا آسان اور پاکیزہ رزق دیا اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی، مگر نہ دیکھیں حال یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔